السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 20 ربیع الثانی، دن بدھ ہے اور انگریزی تاریخ 16 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ دیوبند میں ہوگی بی جے پی کی پسماندہ کانفرنس۔ پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر بی جے پی اقلیتی سیل غریب مسلم طبقے کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے بی جے پی کی جانب سے دیوبند اور وارانسی میں پسماندہ کانفرنس کا انعقاد کر رہا ہے، جبکہ رامپور اور کھتولی کے ضمنی انتخابات میں بی جے پی اقلیتی سیل مسلم اکثریتی علاقوں میں تشہیر کی کمان سنبھالے گا۔ تفصیلات کے مطابق بی جے پی اقلیتی سیل کے ریاستی صدر قمر باسط علی کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں دیوبند میں مسلم پسماندہ کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دیوبند مسلم اکثریتی علاقہ ہے اور یہاں پر عالمی شہرت یافتہ ادارہ ہے۔ یہاں پر کانفرنس کا انعقاد کرنے سے اس کا پیغام پورے ملک میں مسلم طبقے کے درمیان جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ وارانسی میں بھی اس طرح کی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ باسط علی کا یہ بھی کہنا تھا کہ بی جے پی اقلیتی سیل کی کوششوں کا اثر بلدیاتی انتخابات میں بھی دیکھنے کو ملے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بلدیاتی انتخابات میں مسلمانوں کا بڑا طبقہ بی جے پی کی حمایت میں ووٹنگ کرے گا۔ کرناٹک میں ٹیپو سلطان کے مجوزہ مجسمے پر تنازع۔ جنوبی صوبے کرناٹک میں اپوزیشن کانگریس کے ایک رکن اسمبلی تنویر سیٹھ نے شہر میسور ٹیپو سلطان کا 100 فیٹ بلند مجسمہ نصب کرنے کا اعلان کیا ہے، جسے ان کے مطابق ٹیپو سلطان کے دور کے سابقہ دارالحکومت سری رنگا پٹنم یا پھر دریائے کاویری کے ساحل پر نصب کیا جائے گا۔ دوسری جانب کرناٹک کی حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی اور سنگھ پریوار سے وابستہ متعدد شدت پسند ہندو تنظیموں نے سلطان ٹیپو شہید کا مجسمہ نصب کرنے کی اس تجویز کی شدید مخالفت کی ہے۔ حالانکہ بی جے پی کا ایک حلقہ اس مجسمے کی تنصیب کی تائید بھی کر رہا ہے۔ خیال رہے کہ 18ویں صدی میں میسور کے حکمراں اور حیدر علی کے بیٹے ٹیپو سلطان شہید نے انگریزوں کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے سری رنگا پٹنم میں اپنی جان دے دی تھی۔ بھارتی تاریخ میں انہیں ایک عظیم محب وطن قرار دیا جاتا ہے، تاہم سنگھ پریوار سے وابستہ شدت پسند تنظیموں کا الزام ہے کہ سلطان ٹیپو شہید ایک ظالم حکمراں تھے جنہوں نے کرناٹک کے موجودہ جنوبی کنڑ ضلع میں ہزاروں ہندوؤں کا قتل کرایا یا انہیں اپنا مذہب تبدیل کرنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ بیشتر مورخین ہندو شدت پسند تنظیموں کے اس الزام کو سیاست اور مسلم دشمنی پر مبنی قرار دیتے ہیں۔ مالیگاؤں بم دھماکہ، ایک اور گواہ نے بیان بدلا۔ منگل کو مالیگاؤں بم دھماکہ کیس میں خصوصی عدالت میں ایک اور گواہ مکر گیا۔ اس کیس میں اب تک 29 گواہ منحرف ہو چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق گواہ نے عدالت کو بتایا کہ اسے زبردستی لے جایا گیا تھا جب اس شخص نے 2008 میں ATS کو ملزم لیفٹیننٹ کرنل پرساد پروہت اور سدھاکر چترویدی کے بارے میں بیان دیا تھا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے 28ویں گواہ نے 5 نومبر کو خصوصی قومی تحقیقاتی ایجنسی یعنی NIA کی عدالت کو بتایا تھا کہ اسے وہ بیان یاد نہیں ہے جو اس نے پہلے مہاراشٹر ATS کو دیا تھا۔ اس گواہ نے مبینہ طور پر بھوپال کی موجودہ MP سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر اور کیس کے ایک اور ملزم دیانند پانڈے کے خلاف مہاراشٹر ATS کی ابتدائی تفتیش کے دوران بیان دیا تھا۔ اس طرح اس کیس میں اب تک 29 گواہ عدالت میں منحرف ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ 29 ستمبر 2008 کو مہاراشٹر کے مالیگاؤں شہر کے ناسک قصبے میں ایک موٹر سائیکل بم دھماکے کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ اس کیس کے تمام 7 ملزمان فی الحال ضمانت پر باہر ہیں۔ مرکز نظام الدین معاملے میں ہائی کورٹ پہنچی دہلی پولیس، بنگلے والی مسجد کی ملکیت کو چیلنج۔ دہلی پولیس نے تبلیغی مرکز نظام الدین معاملے میں دہلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور دہلی وقف بورڈ کو نظام الدین بنگلے والی مسجد کی ملکیت سے متعلق دستاویزات پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ دہلی پولیس نے یہ درخواست بورڈ کی جانب سے مسجد، مدرسہ کاشف العلوم اور اس سے منسلک ہاسٹل پر مشتمل مرکز نظام الدین کو دوبارہ کھولنے کی درخواست پر دائر کی۔ واضح رہے کہ مئی میں ہائی کورٹ نے تبلیغی جماعت کے بند کیے گئے مرکز کے بعض علاقوں کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دیتے ہوئے
ایک عبوری حکمنامہ جاری کیا تھا، جبکہ مرکزی حکومت نے اپنے حلف نامے میں احاطے کو مکمل طور پر دوبارہ کھولنے کی مخالفت کی تھی۔ پولیس نے اپنی درخواست میں کہا کہ درخواست وقف بورڈ کی طرف سے دائر کی گئی تھی، جس میں متولی کی حیثیت سے جائیداد پر قبضے کا دعویٰ کیا گیا تھا، لیکن درخواست گزار کی طرف سے قبضے کا دعویٰ کرنے کے لیے کوئی معاون دستاویز داخل نہیں کی گئی یا یہ جائیداد وقف ہے یا نہیں، اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ دہلی پولیس نے اپنی درخواست میں جائیداد کی منظوری کے منصوبے کے ساتھ ساتھ دہلی میونسپل کارپوریشن کی طرف سے بلڈنگ پلان کی خلاف ورزی یا غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے جاری کردہ نوٹس کی کاپی بھی طلب کی ہے۔ اس میں یہ رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے کہ بلڈنگ کی مضبوطی اور دیگر حفاظتی اصولوں کے لحاظ سے عمارت کتنی مضبوط اور محفوظ ہے۔ ایمیزون عیسائی بنانے کے لیے پیسہ دے رہی ہے۔ RSS کی انگریزی ہفتہ وار میگزین نے امریکی کمپنی ایمیزون پر انڈیا کے شمال مشرقی ریاستوں میں لوگوں کو عیسائی بنانے کے موڈیول کو مال فراہم کرنے اور مشتبہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ RSS کی میگزین کے تازہ شمارے کی کور اسٹوری میں لکھا گیا ہے کہ ایمیزون امریکی چرچ یعنی ABM کے عیسائی بناؤ موڈیول کی فائنینسنگ کر رہی ہے۔ RSS میگزین نے مزید لکھا کہ امکان ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور ABM انڈیا میں لوگوں کو عیسائی بنانے کے بڑے مشن کے لیے منی لانڈرنگ رنگ چلا رہی ہیں۔ RSS کی میگزین نے یہ بھی لکھا کہ سوشل میڈیا فورم آف اروناچل پردیش الزام عائد کر چکی ہے کہ ایمیزون اپنی فاؤنڈیشن ایمیزون اسمال کے ذریعے آل انڈیا مشن یعنی IAM کو پابندی سے فنڈنگ کر رہی ہے، جو ABM کی محاذی تنظیم ہے۔ RSS کی ہفتہ وار میگزین نے الزام عائد کیا کہ ایمیزون بھارتیوں کی ہر خریداری سے ملنے والی رقم کا کچھ حصہ آل انڈیا مشن کو دے رہی ہے۔ واضح رہے کہ RSS کے ہفتہ واری انگریزی میگزین آرگنائزر اور ہندی میگزین پنجنیا ایمیزون کے ناقد رہے ہیں۔ RSS ایمیزون کو ایسٹ انڈیا کمپنی 2.0 قرار دیتی ہے۔ پنجنیا نے گزشتہ برس اکتوبر میں الزام عائد کیا تھا کہ امریکی کمپنی نے اپنے موافق سرکاری پالیسیوں کے لیے کروڑہا روپوں کی رشوت دی تھی۔ پنجنیا نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ایمیزون انڈین مارکیٹ میں اجارہ داری قائم کرنا چاہتی ہے، اس لیے اس نے انڈین شہریوں کی معاشی، سیاسی اور شخصی آزادی ختم کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ قتل معاملے میں RSS کے 11 کارکنوں کو عمر قید۔ کیرالہ کی سیشن عدالت نے 2013 میں کیے گئے نارائنن نائر کے قتل کے الزام میں RSS کے 11 کارکنوں کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ واضح ہے کہ نارائنن نائر کو ان کے خاندان کے سامنے قتل کر دیا گیا تھا۔ عدالت نے قتل کے 9 سال بعد سزا کا فیصلہ کیا ہے۔ سزا کا فیصلہ کرتے ہوئے عدالت نے RSS کے 11 مجرموں پر 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ سزا کے اعلان سے قبل تمام ملزمان ایک جیسے کپڑوں اور ایک ہی ہیئر اسٹائل میں عدالت میں پہنچے تھے۔ گواہوں کو گمراہ کرنے کے لیے گنجے سروں سے مشابہت کے لیے وگ لگائی گئی تھی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں گجرات اسمبلی انتخابات کے درمیان عام آدمی پارٹی نے BJP پر غنڈہ گردی کا الزام لگایا ہے۔ عام آدمی پارٹی لیڈروں نے دعویٰ کیا ہے کہ BJP نے سورت ایسٹ سے عام آدمی پارٹی امیدوار کنجن زریوالا کو اغوا کیا ہے۔ گجرات میں عام آدمی پارٹی کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے امیدوار یشودھان گڑھی نے ٹویٹ کیا کہ عام آدمی لیڈر کنجن زریوالا کا پورا کنبہ ہی لاپتہ ہے۔ اس ٹویٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر سنجے سنگھ نے کہا کہ گجرات میں الیکشن ہو رہے ہیں یا جمہوریت کا کھلے عام گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ ایک تیسری خبر میں جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے سوموار کو اینٹی کرپشن بیورو کو جھارکھنڈ میں BJP کے 5 سابق وزراء کی مبینہ طور پر آمدنی سے زیادہ اثاثوں کے معاملے میں شروعاتی تحقیقات کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ 5 سابق وزراء میں سے 4 فی الحال BJP کے MLA ہیں۔ جھارکھنڈ حکومت نے یہ قدم ایک ایسے وقت میں اٹھایا ہے جب جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کو ED نے ریاست میں مبینہ غیر قانونی کانکنی سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں پوچھ تاچھ کے لیے 17 نومبر کو رانچی میں پیش ہونے کے لیے سمن بھیجا ہے۔